السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العلام کے لیے ہے۔ درود السلام امام المرسلین وخاتم النبیین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد سامعین حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا تعلق سابقہ جمعے سے نہیں ہے، اس جمعے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ آج کے خطبہ کے اندر وقت کے حالات کے مناسبت سے اور موجودہ دور کی جو صورتحال مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے، اور یہ ہمارا اخلاقی اور ایمانی فرض ہے کہ ہم اس پہ بات بھی کریں اور اس کے مطابق امت کو صحیح معنوں میں آگاہی بھی فرمائیں کہ آج جو مسلمانوں پر، خصوصاً فلسطین کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور بربریت ان پہ ڈالی ہوئی ہے، اور اس وقت مسلم ریاست جتنی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان ریاستوں پر جو موجودہ لوگ مسلط ہیں، حکمران ہیں، انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ عملاً ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایسا موقف، کوئی ایسی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ حق اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دنیا کفر اس وقت پوری طرح یہود کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور وہ سب متحد اور متفق ہو چکے ہیں، اور ایک کرۂ ارض فلسطین جو بڑی بابرکت زمین ہے، اور جس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو اس زمین کے اندر اپنی دین کی بات، اسلام کی بات کرنے کے لیے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ان کو بھیجا، اور جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے باعث برکت کہا ہے اور مقدس زمین کہا ہے، آج اس کے اندر بہت ظلم و زیادتی، اور میں سمجھتا ہوں جو مسلط حکمران ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر ان کو بجائے مسلمان ریاستوں کے امیر یا لیڈر کہنے کے اگر منافق کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ کہ جہاں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور خواتین کو، بوڑھوں کو، اور صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اور اپنی ہمت اور اپنی ظاہری طور پہ بڑائی دنیا میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے
لیکن اس میں سب سے بڑی جو ہمارے لیے فکر والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان آج تک جو سب سے بڑی اس وقت یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، ہم پھر بھی متحد نہیں ہو رہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ اور وہ پیار اور وہ اخوت جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کرنی چاہیے وہ نہیں رہی۔ اور وہ اخوت تو یہ ہے کہ چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہر ہندوستان کا پیرو جواں بےتاب ہو جائے، یہ ہے اصل اخوت مسلمانوں کی۔ اور کل یہ میں بات پڑھ رہا تھا، ایک فلسطین کی بچی نے یہ بات لکھ کر لوگوں پوری دنیا کے سامنے یہ پیش کی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ مات الفرح بقلوبنا، مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، کہ ہمارے دلوں سے خوشیاں اس طرح ختم ہو گئی ہیں جس طرح تمہارے دلوں سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ سچی بات ہے، اس بچی کے یہ جذبات تھے اور ان کی جو صورتحال ہے تو یہ تو ان کو پتہ ہے یا رب جانتے ہیں۔ اور یہ مقدس زمین جس کی دخول کے لیے، جس زمین کے اندر داخل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں، ایسی مقدس زمین، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ برکات کو نازل کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اس زمین میں آپ داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے اس زمین کو باعث برکت بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے، مقدس والا زمین بنائی ہے اللہ نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری وقت یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے اس مقدس زمین کے قریب کر دے، ایسی باعث برکت مقدس زمین۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ پیغمبر سلیمان کو ہوا اس باعث برکت والی زمین کی طرف لے کے چلتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین میں برکت کو نازل کیا ہوا تھا، اور برکت کس لحاظ سے؟ سمندروں پانی کا وافر یہاں پہ ہونا اور پھلوں کی کثرت کا یہاں موجود ہونا، اور انبیاء علیہ السلام کا زیادہ یہاں تشریف لانا، یہ برکت والی زمین ہے، پھل بھی یہاں بہت زیادہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ تین بھی وہاں ہے، زیتون بھی وہاں ہے، اتنی باعث برکت والی زمین جہاں خصوصی طور پہ اللہ نے برکت کو نازل کیا ہوا تھا۔ اور تیسری فضیلت سنیں، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا دیا، سیر کرائی اللہ نے، اور فرمایا کہ پیارے یہ سفر اس لیے ہم نے تجھے کرایا ہے، بارکنا حولہ، اس کے گرد و نواح میں جو اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ اتنی باعث برکت زمین فلسطین جس کے اندر دخول کا اظہار خواہش اللہ کے پیغمبر موسیٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی وہ زمین ہے جس کی طرف ہجرت کی تھی، جس کی طرف وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ تمام جہانوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو برکت والا بنا کے رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اسی زمین کی طرف تشریف لے کے آئے، فلسطین کی طرف۔ اتنی باعث برکت والی زمین، اور اس زمین کی ایک اور شان سنیں، اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے قبلہ بھی بنایا تھا۔ قبلہ بھی وہ قبلہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، بیت المقدس، اللہ کا پیارا گھر، جو اس پوری روئے زمین کے اوپر دوسرے نمبر پہ بنایا گیا، وہ کون سا گھر تھا؟ وہ بیت المقدس یہی تھی، فلسطین کے اندر جو اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 برس اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا آقا وہ 16-17 برس کی نمازیں ہماری کہاں جائیں گی؟ وہ جو ہم نے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی وہ ہماری نمازیں کہاں جائیں گی؟ اللہ نے قرآن میں کے اندر اس زمین کی، اس گھر کی فضیلت کو اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا جتنا عرصہ نمازیں یہاں پڑھی ہیں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ اس عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ایک ایک نماز کے بدلے اللہ 500 نماز کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ زمین ہے جو عام زمین نہیں ہے، یہاں میرے نبیوں کی قربانیاں ہیں، اس کو میرے پیغمبر سلیمان نے بنایا تھا، داؤد علیہ السلام کی یہاں محنتیں ہیں، پیغمبر اسحاق یہاں تشریف لائے، یعقوب، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ معراج کے جو اللہ نے جب معراج کا سفر شروع کیا، اللہ نے جملہ انبیاء کو اس مسجد میں کھڑا کر کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام سب کا بنا دیا۔ یہ مسجد بتلاتی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی مرکزی جگہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی مرکزی جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بھی یہیں سے شروع ہوا۔ اتنی مقدس زمین، پاک زمین، فرمایا کہ اس زمین میں تم جا کر
اللہ اکبر، وہاں اللہ کا گھر پاؤ گے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. اگر اس گھر کے اندر تم ایک نماز پڑھو گے اللہ تمہیں 500 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور ایک اور فضیلت سنیں، فرمایا کہ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، تم بالکل کچاوے پلان نہیں کر سکتے سفر کے لیے مگر 3 مساجد کی طرف. ان میں سے ایک مسجد مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر موجود ہے. اتنی مقدس زمین، برکت والی زمین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مسکن انبیاء بنایا ہے، اللہ نے دار الہجرت بنایا ہے اس کو. اللہ اکبر. آپ اس کی اور ایک شان سنیں. اللہ اکبر. اس زمین کی وہ شان ہے کہ بلال بن رباح مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر مسجد نبی میں اذان دینا چھوڑ دی. اس نے کہا میں اس وقت تک اذان مسجد نبی میں نہیں دوں گا جب تک یہ مسجد اقصی جو ہے فتح نہیں ہو جاتی، ہمارے جو ہے نا قبضے میں نہیں آ جاتی، جب تک اللہ ہمیں یہ مسجد عطا نہیں کرتا. وہ اس قدر اس مسجد سے پیار کرنے والے مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے، شام میں جا ٹھہرے اور یہی کوشش کرتے رہے اللہ ہمیں اس مسجد کو ہمارے مقدر میں بنا دے، ہم یہاں نمازیں پڑھیں اور یہاں پہ اس مسلمانوں کی جو ہے بات ہو. اور پھر وہ وقت آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو فتح کیا اور اس مسجد کو اپنے قبضے میں لیا. تو بھائیو یہ زمین ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو سنایا ہے. میں کہاں سے اس کی بات کروں، بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن اللہ اکبر. اس زمین، آج یہ زمین اور یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کے قبضے میں آ چکی ہے. آج یہ اس قبضے سے اگر چھڑانے کا حل ہے تو صرف ایک حل ہے کہ ہم سب کو، چاہے پاکستان کے مسلمان ہیں، چاہے 56-58 ملکوں کی ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، سب کو سب سے پہلے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے اس مسجد کو اگر حاصل کرنا ہے، اگر اس زمین کو ہم نے آزاد کروانا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنا ہوگا. جذبہ جہاد کے بغیر یہ کام بالکل ناممکن ہے. آج مسلمان زوال کی طرف، پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہا، وہ ایمان بھی نہیں رہا. ورنہ یاد رکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، جب بھی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ پوری تاریخ اسلام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مدد فرمائی ہے، اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے، اللہ نے کافروں کی کبھی مدد نہیں فرمائی. یہ پوری اسلامی تاریخ ہے. کیا ہے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد تھا. یہ دوران خطبہ کسی کو سلام کرنا یہ بالکل منع ہے. بات کرنا تو دور کی بات، سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. جس طرح نماز اہم ہے اسی طرح خطبہ بھی اہم ہے. آپ اس کو توجہ سے سنیں. سلام ہوتا رہتا ہے، بندہ آتا ہے سلام کرتا ہے السلام علیکم، اور سب پہ سلام ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول اسلام کے صحابہ جمعہ کے دوران کسی سے باتیں نہیں کرتے تھے. اور مسجد میں داخل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اب میں اللہ کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں، میں نے اسی کو ادا کرنا ہے. تو بھائیوں کی یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. مدد کس کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کس کی مدد کی ہے اللہ نے؟ مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی ہے. غزن ستون، یہ بھی اسلامی تاریخ کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. 60 مسلمان تھے، وہم 60 الفن، اور 60 کے مقابلے میں 60,000. یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے.
لیکن اللہ نے ان 60 آدمیوں کو 60,000 پہ اللہ نے غالب کر دیا. اللہ نے ان کے رخوں کو پھیر کر اللہ نے ان کو ذلت والی زندگی عطا فرمائی. 60,000 کیا ہے اس میں 60 بندوں میں کیا تھا؟ ایمان تھا، جذبہ جہاد تھا. وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اور وہ جذبہ جو آج ایمان کا حصہ ہے وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے دلوں سے نظر نہیں آ رہا. آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے، آپ کے ساتھ کتنے ساتھی تھے آپ بتائیں؟ ایک آدمی تھا. کتنے تھے؟ ایک آدمی تھا. 1 سال کے بعد جب غزوہ بدر ہوا 313 صحابہ. کتنے؟ اور مقابلے میں 1400. اور نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچ گئے. وہاں جا کر رسول اللہ نے خیمہ ڈال دیا اور ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اے اللہ میری نصرت فرما، اے اللہ ہم تھوڑے ہیں اگرچہ، لیکن ہمارا تیرے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، ایمان ہے، توکل ہے. اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں، نہ ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، نہتے مسلمان. اور ان کے مقابلے میں 1400 جو ہر لحاظ سے اسلحہ انہیں کے پاس، ساری طاقتیں انہیں کے پاس. اور بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ابو جہل جو ہے وہاں ڈانسر خواتین لے کے آیا کہ ہم فتح یاب ہوں گے، ڈانس کریں گے، ناچ گانا کریں گے. وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ آیا. اللہ اکبر. اور یہاں 313 ہیں. نتیجہ کیا نکلا جب مقابلہ ہوا؟ اللہ اکبر. اس بدر کے اندر 70 کافروں کو صحابہ کرام نے جہنم رسید کیا اور 70 کو قید میں ڈال لیا، اور مسلمان صرف 14 شہید ہوئے. کتنے شہید ہوئے؟ 14 شہید ہوئے. آج وہاں رسول اللہ نے بدر میں جہاں خیمہ ڈالا تھا، آج وہاں مسجد موجود ہے، اور 14 ان صحابہ کے وہاں نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہ 14 صحابہ ہیں جنہوں نے جذبہ جہاد سے یہاں اپنی جانوں کو قربان کیا تھا. یہ تھا جذبہ جہاد، ایمان کا جو حصہ ہے مومن کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدر میں آئے، 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. اور جب وہ قتل ہوا اسی خبر پھیل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میرا ساتھی صحابی جائے، اس کا سر قلم کر کے لے آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں. اس کی ابھی سانس باقی تھی، اس کی چھاتی پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہنے لگے تو تھا اپنے آپ کو سردار کہنے والا، آج مسلمان کے چھوٹے سے 2 بچوں کے ایمان والے جذبے نے تجھے ذبح کر دیا ہے، اور تیری یہی حیثیت ہے کہ نیچے پڑا ہوا ہے. اور ابو جہل بھی بڑا فرعون تھا. ایک موسیٰ علیہ السلام کا بھی فرعون تھا، وہ بھی آپ نے سنا ہے، وہ بھی بہت بڑا فرعون تھا. جب اس کی روح قبض ہونے لگی نا آخری وقت، گوتے اس کو لگنے لگے، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ. لیکن یہ اتنا بڑا کافر تھا، اتنا بڑا فرعون تھا، اس نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ ہے تو چھوٹی قوم کا، میں بڑا سردار ہوں، لیکن جب میری گردن کو کاٹنا ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب یہ گردن میری تمہارے محمد رسول اللہ کے پاس پڑی ہی ہو سب سے اونچی نظر آئے، پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے. مرتے وقت بھی اس نے کلمہ طیبہ نہیں کہا بلکہ کلمہ کفر کہا. اس نے کلمہ، اتنا بڑا کافر تھا یہ، اتنا بڑا فرعون تھا یہ. اور اس نے بڑے فرعون کو کنہوں نے قتل کیا؟ معاذ اور معوذ نے. معاذ 2 بچوں نے مسلمانوں نے قتل کر دیا. کیا تھا ان بچوں کے اندر؟ جذبہ جہاد تھا، وہ سرشار تھے جذبہ جہاد سے. آج اتنی بے حسی ہو چکی ہے، اللہ کی قسم. آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں آج کسی ایک مسلمان حکمران نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر
ان بغیرتوں کو آنکھیں سے آنکھوں ملا کر اس نے کوئی پیغام دیا ہے کسی نے کہ ہم یہ کر دیں گے؟ آج اللہ کی قسم ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہو جائے، بڑے سے بڑے ملک کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے، تو بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیا ہم نے بیان دیا، کوئی موقف دیا ہے ہم نے؟ اور یہ صحابہ تھے اور یہ ایمان والے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ اور اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ میرے دل کو زنگ لگنے سے بچانا۔ آج ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ ایسی چوٹی ہے اسلام کی سب سے بڑی چوٹی، تم جتنے بھی پست ہو جاؤ گے لیکن اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو جہاد کی عظمت کو بھی سمجھتے ہوں گے اور اسلام کی عظمت کو بھی سمجھتے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اللہ ان کے ہاتھوں کے ذریعے اسلام کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ اس بیت المقدس کو بھی آزاد کروائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جذبہ تب پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے من کان اللہ، جو رب کا ہو جاتا ہے کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے کبھی نہیں بن پا رہے، ایمان نہیں، وہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ رسول مسلمانوں کے محمد شہید ہو گئے، وفات پا چکے، قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے، گڑھے سے اٹھے، اس گڑھے سے اٹھ کر آپ نے صحابہ کو کہا کہ یہ اپنے لات عزا کو بلا رہے ہیں، تم اللہ کو بلاؤ۔ اور آپ علیہ السلام کے دانت زخمی ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جہاد کے لیے اللہ کے رسول نے محنت کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کر رہے تھے۔ اور اسی میدان کے اندر ایک اور صحابی، اس کا بھی تذکرہ سنتے جائیں۔ غزوہ احد ہے، اللہ اکبر۔ رات کو اعلان ہوا کہ تم نے صبح جہاد کے لیے جانا ہے احد کے میدان میں، اور کافر بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی فوج لے کے آ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، آپ نے رات کو اعلان کر دیا۔ ایک صحابی، ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی، اللہ اکبر، رات کو اپنی بیوی سے ازدواجی حقوق ادا کیے، اور صبح کے وقت میدان کے لیے آواز لگ گئی، اس نے غسل بھی نہیں کیا، ایسے چلے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں وہ شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے درمیان اللہ کے فرشتے میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں جذبہ جہاد کی کہ مسلمان کتنا سرشار ہوتا تھا کہ ساری دنیا کی ساری لذتیں ہیج نظر آتی ہیں کہ یہ ایسے کائنات کے اندر ایسے لوگ تھے کہ دنیا کائنات نے ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں دیکھا تھا، جو ہر لحاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ لبیک کہنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ اب مسلمانوں کی عزت کی بات آ گئی ہے، اسلام کی بات آ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آ گئی ہے۔ آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، 1500 سال گزر چکے ہیں، ان کے تذکرے، ان کے نام ہمارے دلوں میں اس طرح تر و تازہ ہیں، ہم اپنے نسب کے بارے میں نہیں جانتے جتنا ان صحابہ کرام کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس جہاد کے جذبے سے اللہ کے دین پہ کام کیا ہے۔ اس ہندوستان میں راجہ دہر نے جب عورتوں کو بچوں کو لوٹا تھا تو حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم وہاں سے چلا تھا، اور اس نے آ کر کوئی کام نہیں کیا، اس نے آگے راجہ دہر کے سر کو پہلے قلم کیا۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی کہ تو مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنے والا ہے؟ یہ جہاد تھا، یہ جذبہ تھا مسلمان۔
اور وہ پھر ملتان تک یہاں پہنچا. آج یہاں ہم بیٹھے ہیں کیا یہ دین جو پہنچا ہے, مسجد ہم نے بنا دی ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے. یہ کن کی محنتیں ہیں؟ یہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں جا جا کر اللہ کا دین پہنچایا, اللہ کے دین کے لیے, اور ساری زندگی سفر کرتے رہے. پشاور کی کونے میں ایک صحابی کی قبر ہے, کابل میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں, ہندوستان میں موجود ہے. یہاں تک صحابہ کرام پہنچے اللہ کا دین لے کر. اور یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے. جب مسلمانوں کے کسی ملک میں ظلم و زیادتی بربریت ہوتی تھی, اور مسلمانوں ریاستوں کی سب سے بڑی بہترین ایک مثال رہی ہے کہ وہ جب جیسے ہی سنتے تھے صبح کے وقت وہ قافلے روانہ کر دیتے تھے ان کو ہر چیز دے کر کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ جا کے وہاں آپ نے یہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ, یہ جذبہ جہاد تھا مسلمانوں میں. اللہ اکبر. آج پاکستان کا 25 کروڑ مسلمان اور ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان, ہندوستان میں بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اگر یہ پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان اللہ کی قسم یکجان ہو کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر کے جذبہ جہاد سے صرف بات ہی کر دیں تو ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اسلامی تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے کن کو فتح عطا فرمائی ہے؟ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. وہ غزوہ احد کا ایک واقعہ, ایک مسلمان خاتون صحابیہ انصاریہ جذبہ جہاد سے کتنا سرشار تھی. بھائی شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, اللہ اکبر, خاوند شہید ہو گیا, لیکن اس کا جذبہ کتنا بلند تھا. وہ پھر بھی دوڑ رہی ہے اور اپنے ہاتھوں میں خنجر اٹھایا ہوا ہے. کہتی ہے کہ جو بھی میرے نبی کے خلاف بات کرے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گی. ایک خاتون تھی, اس میں اتنا جہاد کا جذبہ تھا. اللہ اکبر. آج مر تو سب نے جانا ہے جی, نہیں مرنا سب نے ہے. اللہ اکبر. لیکن مزہ تو یہ ہے کہ انسان مرے تو ایمان کی حالت میں مرے, ایمان کی حالت میں مرے. اگر ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, اے ایماندارو یہ یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اور اس دور میں سب سے بڑی منافقت ہمارے ریاستوں میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اور یہ سب سے بڑی منافقت ہے, سب سے بڑی منافقت. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما, ان منافقین کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, ایتخذون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین, یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر, مومنوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ, یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فإن العزت للہ جمیعا, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ جو ہم بار بار کثرت ادھر جاتی ہے اور ان کی باتیں ہم کرتے ہیں, اور یہی ہے کچھ ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے. اللہ کا قرآن کبھی نہیں کہتا ایسے ختم کرو. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے جو اللہ کے دشمن کو, اللہ کے دین کے باغی کو اپنا دوست بناتا ہے. بشر المنافقین, فرمایا یہ منافقتی موت. اور فرمایا کہ منافق کی جب موت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے زندہ جانور کی کھال اتار لی جائے. کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, زندہ جانور کی کھال اتار لی جائے.
فرمایا یہ منافق کی موت ہے، اور جب مومن کی موت آتی ہے فرمایا ایسی پیاری موت، مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو نا اور اس کا ڈھکن بند ہو، اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا ہو، کپڑا کھولا جاتا ہے تو آرام سے پانی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی موت بھی ایسے آتی ہے۔ اور منافقت جو کسی کا نہیں، مسلمان کا نہیں، مسلمان بھائی کا نہیں ہے جی، اور اس کے اندر وہ جذبہ جہاد نہیں ہے، فرمایا کہ یہ منافقتی موت مرے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے زندگی گزاری اور اس نے زندگی میں کبھی اپنے دل کے اندر کبھی جہاد کا تصور بھی نہیں کیا کہ میں نے اپنے آپ کو تیار کر رہے اللہ کے دین کے لیے، اور میرا ایمان سلامت رہے، اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسلام کے اندر ایک جہاد بھی ہے، جب مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی تو میری جان میرا مال سب کچھ قربان ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس نیت میں اس نے زندگی نہیں گزاری تو فرمایا جب وہ مرے گا تو نفاق کی حالت کے اندر مرے گا، نفاق کی حالت میں مرے گا، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھایا کریں اور پڑھایا کریں کہ جہاد بھی ایک اسلام کا حصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کا عروج اسی کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو بہت پسند کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا تو جہاد کی وجہ سے زندہ رہے گا، بلند رہے گا ہمیشہ۔ اور جو لوگ اس جہاد سے دور ہو گئے فرمایا کہ وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اور نفاق کی موت مریں گے، اور ملت دین محمد رسول اللہ پہ نہیں مریں گے وہ کبھی۔ تو اس لیے بھائیو اس کو سب سے پہلے اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں۔ آج بھی ہماری کمزوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اور اس پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا، اور نہ اپنا ایمان بنایا اس بارے میں۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، بدر میں جو شریک ہوئے وہ اتنا جذبہ رکھتے تھے، ابھی ان کے عمر نہیں تھی جہاد کرنے کی، لیکن وہ اٹھ کر اللہ کے رسول السلام کے ساتھ اپنے نام لکھوا رہے تھے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ کیا تھا کہ ان کے اندر یہ جذبہ جہاد تھا۔ تو اس لیے بھائیو تربیت کی ضرورت ہے۔ ایمان سلامت تب رہتا ہے انسان جب وہ اپنی زندگی کے اندر جذبہ جہاد سے زندگی گزارتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر ہمارے ملک میں یا کسی دوسرے مسلمانوں کے ملک میں ضرورت پڑے گی تو میں اس وقت اپنی جان بھی اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہے جی، یا اس جذبے تو خالی جانا ہے اس دنیا کو؟ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ملت اسلامیہ کو غیرت عطا فرما، اے اللہ اس ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، خواتین میں، بچوں میں، بچیوں میں اے اللہ اس جذبہ جہاد کو دوبارہ سرشار فرما دے۔ اتنی بے حس قوم نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اور ہم کلمہ اس رسول کا پڑھتے ہیں جو اتنا بڑا بہادر نبی تھا۔ مدینہ کی سرزمین میں رات کو ایسے آوازہ ہوا، اللہ اکبر، صحابہ دوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ دیکھا اللہ کے رسول پہلے خبر لے کے آ رہے ہیں، پہلے خبر لے کے آ رہے ہیں، اور گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے اتنا بڑا بہادر نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے رات کو دوڑ کر جاتے ہیں، اور جا کر جب صحابہ جمع ہو کے فرمایا کچھ نہیں ہے، میں نے خبر لے لی ہے، جاؤ تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے اللہ کے رسول اسلام کی سیرت، آپ کا جذبہ جہاد مسلمانوں کی ہے جی۔ ایک وہ مدینہ کی سرزمین میں ایک یہودی نے مسلمان کی بچی کے دوپٹے کو چھیڑا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے عزم کر لیا کہ آج کے بعد اس مدینہ کی سرزمین میں کوئی یہودی باقی نہیں رہنے دوں گا۔ آپ نے اس جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا، اور اسی وجہ سے آج تک یہودی ذلت اور یہ وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ دوبارہ اللہ نے ان کو مدینہ کی سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں دوبارہ اللہ نے آنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور آخری بات، اس دور میں آپ سچی بات ہے، میرا بھی بہت دل رو رہا ہے، آپ سب کے دل رو رہے ہوں گے، بچیوں کے جذبات موجود ہیں، الحمدللہ۔ ایمان تو ہے، ایمان ہے نہیں ہے؟ ایمان ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ کی ذات پہ پکا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ پر پکا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، اور اپنے ان مظلوم فلسطین بھائیوں کے لیے آپ دعائیں بھی کریں، اور دعاؤں میں یہ بات شامل کریں، اے فلسطین کی سرزمین، ہمارا دل کو اتنا قدر کرتا ہے کہ ہم ادھر پاکستان کی سرزمین کو اسی وقت خیر بات کہہ کر تیری زمین پہ آ جائیں جو تجھے ظلم کر رہے ہیں تیرے ساتھ، تیرے باشندوں کو، بچوں کو، خواتین کو، ہم ان پر ایک آگ کی شکل بن کے نکلیں۔ لیکن یہ ملک کی ریاست کی اتنی غلط پالیسیں ہیں جو پہاڑوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اللہ کی قسم اس جگہ پر ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جذبات پست ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہی کر سکتے ہیں، دعائیں ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے اندر جو مسلمان مظلوم بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، ہم سب بحیثیت ایک رسول اللہ کی امت ہم پہ فرض بنتا ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور ان مظلوم مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا اسی طرح رشتہ ہے جس طرح ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور نماز کے دوسری رکعت میں انشاءاللہ رکوع کے بعد انشاءاللہ ہم قنوت نازلہ بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہمارے ان فلسطین جو ہے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے جو ان پہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان سے ان کی نصرت عطا فرمائے، اور یہود دنیا کفر اس وقت متحد ہو کر جو زیادتیاں ان پہ کر رہی ہیں، اللہ ہمیں مسلمانوں کو بھی متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور نماز کی انشاءاللہ دوسری رکعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذب جہاد سے سرفراز فرمائے، اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت پہ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اور ہمارے دلوں کے اندر اس ایمان کو، جذبے کو اللہ کبھی دلوں سے نہ جانے پائے۔ اور دنیا میں یاد رکھیں جو لوگ باغی بنے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جہاد کا انکار کیا ہے۔ جن لوگوں نے جہاد کا انکار کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے وَلَا تَهْلُكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر تم نے اپنے دلوں سے جذبہ جہاد کو ترک کر دیا، ایسے سمجھو کہ تم بالکل ہلاکت کی طرف چلے جاؤ گے، تمہارا دین اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت تمہارے اوپر کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہم نے اپنے زندگیوں سے، ہماری اپنی سیرتوں سے جہاد کے تصور کو ختم کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات میں انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اس کلمے کے اوپر بھی ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔